السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب مشکلات آتی ہیں انسان کی زندگی میں تو ظاہر ہے وہ اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسی مشکلات انسان کی ذاتی زندگی میں ہوں، اجتماعی زندگی میں ہوں یا امت کی سفرنگ ہو، ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں قرآن اور حدیث سے وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے تو تمام کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کو محسوس بھی کرنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے، غمزدہ ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، ہیلپ لیس بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارا دکھ اس وقت اپنے ان ساتھیوں کا ہے، امت کے ان نوجوانوں کا ہے، بچوں کا ہے، ماؤں کا ہے، بہنوں کا ہے، وہ مرد حضرات جو کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطین میں موجود ہیں، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، بہت سے انبیاء کی وہ سرزمین ہے۔ قرآن میں اس کو بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ یعنی کسی طرح سے بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی لیول پر ہمارے لیے وہ دکھ کا مقام نہیں ہے یا پریشانی نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس موقع پہ جب ہم پریشان ہیں تو ہم بات کریں فلسطین کی، اور اس میں ہم اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں اس موقع پہ کیا کروں، وٹ کین آئی ایکچولی ڈو ایٹ دس ٹائم۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیلا خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بیلا آپ کے؟ الحمد للہ میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ۔ فلسطین کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آنکھوں کے سامنے اس وقت اتنی امیجری آ چکی ہوئی ہے، اتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے، نہ چاہتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو بچوں کی وہاں پہ کیفیت میں دیکھ رہی ہوں، اور پھر جب اپنے گھر کے بچوں کو دیکھتی ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کرتی ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ہوں یا یہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو بہت ہی دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گی اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے میں کہوں گی الحمد للہ کہ اگر ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اپنے گھر کے بچے ان کے گھر کے بچوں کے جیسے لگ رہے ہیں، اور ہمارا دل نہیں لگ رہا کاموں میں، یا ہم ایک نوعیت کی ڈپریشن فیل کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم ابھی تک اس امت کا حصہ ہیں۔ بالکل، ہم وہ درد محسوس کرتے ہیں۔ الحمد للہ۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو ہماری بھی ایسی کیفیت ہے کہ اگر ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے تو الحمد للہ اٹس اے سائن، اٹس این انڈیکیشن کہ ابھی تک ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اور امت کا درد محسوس کرنا ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں نا مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے وہی بات ہے کہ میں کیا کروں نا، ایک ڈسپریشن یہ ہے۔ یعنی آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی پڑھ لیتے ہیں سارا، آپ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے نا وہ بالکل اپنی لائف میں بزی ہو چکی تھی، کئی دفعہ وہ دین سے بھی دور ہو رہے تھے۔ تو اس سارے واقعے نے، سارے انسیڈنٹس نے، جو کچھ ہو رہا ہے اور لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے بیت المقدس کی جو اہمیت ہے نا اس کو دوبارہ اجاگر کر دیا۔ دوبارہ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، علماء نے اس کے اوپر زیادہ بات کی، بہت ایکسپرٹس نے اپنے آراء دیے۔ اس کی وجہ سے وہ ساری ہسٹری بھی ریوائیو ہو گئی، اور سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر پھر آنا شروع ہو گئے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ویک اپ کال ہے ہمارے لیے وہ ایسی ہے کہ ہم سمجھیں اس وقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان میں تو یہ پہلے سے موجود تھا کہ ایسے ہونا ہے، اور فتنوں کے دور جب آئیں گے تو جو پریڈکشنز ہمیں دی گئی ہیں اس میں بھی انڈیکیٹرز ہمیں یہ سارے ملتے ہیں کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کی طرف سے کوششیں ہوں گی، یہ مسئلے مسائل آئیں گے، اس طرح سے دنیا میں چینجز آئیں گی، اس طرح سے ہمارے ایمان کو جھٹکے لگیں گے، پھر دجال نے آنا ہے، اور پھر باقی جتنے واقعات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا پلان ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا اس میں رول کیا ہے۔ پہلے تو آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ ایک تو چیز یہ کہ ہم اتنی گہری نیند سو رہے تھے، اتنا ڈیپ ہمارا سلمبر تھا کہ ایک جینوسائڈ کو ہونا پڑا تاکہ ہمیں اپنی نیند سے جگایا جائے۔ الحمدللہ ایک سرٹن حد تک امت جاگی ہے۔ بالکل، ایٹ لیسٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جت لیول کا بھی اتحاد ابھی ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو الحمدللہ جو اچھا ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے۔
اب دوسری بات یہ بالکل اللہ کی قدر اور اللہ کا پلان, اللہ کا ماسٹر پلان, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. بیسٹ پلانر. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے, ناٹ ٹو ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ جو وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو بربریت ہو رہی ہے, اس کے مطلب اس کے بارے میں تو جتنا بھی کہیں کم ہے, یا جو تکلیف ہم فیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جتنی بات کی جائے کم ہے. لیکن اس کی گریٹر بگر پکچر دیکھنا بھی بہت ضروری ہے, اور وہ یہی ہے کہ اللہ کی قدر کو سمجھیں, اور اس کے بعد آف کورس یہی اس کے نتیجے میں کہ ہم کیا کریں. ہم بہت زیادہ شاید ہیلپ لیسنس کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کر نہیں سکتے, یا ہمارا ایک تھاٹ پروسیس یہ بن رہا ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ کر رہی, اور امت کے جو لیڈران ہیں وہ کچھ کیوں نہیں کر رہے, اور OIC کیوں کچھ نہیں کر رہی. اور اس میں نا ہم یہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک طرف ہم بہت سی امیجریز دیکھ رہے ہیں, اپڈیٹڈ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں, پھر الگوریدمز جو ہیں وہ بھی ہمیں آٹومیٹیکلی بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف اسپیکرس کو بھی سن رہے ہیں, اور پھر اگر ہمیں ایک طرف سے ڈیڈ سائلنس فیل ہوتا ہے نا, جو اتھارٹیز ہیں مختلف ممالک کی جو کہ امت مسلمہ ہیں, ہم اور فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم فرسٹریٹ ہونے کے بعد صرف یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھی اللہ کے ایک پلان کا حصہ ہے, اس میں ہم نے کسی لیول پہ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بالکل ایک کانسیپٹ اسکیپزم کا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کمل کیوں نہیں کچھ کر رہی, چلو میں بھی کچھ نہیں کرتی, سارا بلیم میں ڈاکٹر کمل پہ ڈالوں گی, آپ کچھ نہیں کر رہی, آپ تو میری ٹیچر ہیں, آپ کو کرنا چاہیے, تو بس ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہی تو میں بھی نہیں کر رہی. میں اس کو ہمیشہ ایسے کہتی ہوتی ہوں کہ ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایک سیف انوائرمنٹ میں ہیں, اور وہاں کسی کھڑکی سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں وہ جو باہر مسلمان ہیں نا وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے. ایبسلیوٹلی, یعنی ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا میں کیا کروں, مجھے اس وقت یہیں بیٹھ کے کچھ کرنا ہے, اس جگہ سے باہر جانا ہے, کوئی اویئرنیس کیمپین کرنی ہے, کسی نہ کسی طرح انڈیویجول لیول پہ میرا جو شیئر ہے وہ کیسے ہوگا. اچھا اس میں ایک بہت بڑی بات مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ کیونکہ ہم اپنی بیسک لائف میں نا اتنے آرگنائز نہیں ہوتے, یعنی ہم اپنی زندگی میں جو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا پلان ہے, اس کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو ہائیز اینڈ لوز رکھے ہیں, مجھے جو اس رولر کوسٹر پہ بٹھایا ہے, بیلٹ بھی باندھی ہے, سیکیورٹی گارڈ بھی سارے دیے ہیں, طریقہ بھی سمجھایا ہے, اس میں کہیں پہ میں بہت خوش بھی ہوں, کہیں پہ دکھی بھی ہوں, کوئی ہائی ہے کوئی لو ہے. جب ہم اس کو نہیں سمجھ رہے تو پھر گلوبل لیول پہ کوئی چیز ہو جاتی ہے, تو آپ دیکھیں نا وہ لرن ہیلپ لیسنس تو ہماری اپنے انڈیویجول ذات کے لیے اتنی زیادہ ہے, تو وہ جب ہم آگے جائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے. بالکل دو باتیں کرنا چاہوں گی میں اس اسپیکٹ میں. ایک تو یہ وہی جو آپ نے بات کی کہ دوسرا کوئی کیوں نہیں کچھ کر رہا تو میں بھی نہ کروں, اس سائیکالوجی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جب آپ دوسرے پہ اپنا ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بری کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم نے اب سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بری نہیں کرنا. ٹھیک, کیونکہ چینج ہمیشہ انڈیویجولس کمبائن کر کے ایک میسو چینج لاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی اعلان ہو گیا اور اس کے ہم نہیں دیکھ رہے. ایٹ لیسٹ دیکھیں نا یہ جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیویجول سے چینج آگے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال تھے وہ افراد پہ کام کیا. ایسے ہی ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا تھاٹ پروسیس, ان کے پیراڈائمس, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے پھر ایک سسٹم بننا شروع ہوا. تو ہم افراد ہی بکھرے ہوئے ہیں, کہاں ہم کسی بڑی آرگنائزیشن یا جو ہائی اپس ہیں ان کے اوپر بات کریں نا. پہلے تو ہمیں اپنے لیول پہ اپنا کام جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, کہ انڈیویجول سے پھر بڑھتی ہے. تو دیکھنے اب مکہ کے دور کی آپ نے بہت اچھی بات کی. تھوڑا سا میں اس سے کانورسیشن لے کے جانا چاہوں گی کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہمارے پاس ابھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم میں اور آپ ہتھیار لے کے چلے جائیں اور ان لوگوں کو بچا لیں. بالکل. لیکن مکہ کے دور کو سمجھیں, ہم تو 13 سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے, لیکن وہی ٹائم افراد کی, جیسے آپ نے کہا, ان کی گرومنگ پہ, ان کی مطلب ان کی ایمانیات پہ کام ہو رہا تھا. اچھا دیکھیں نا مظالم کی حد تھی بالکل. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بچا سکے, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تکلیف دہ حالات میں ان کو شہید کیا گیا, نہیں بچا سکے. ٹھیک, ناٹ ٹو اگین ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ ان کی
جو قربانیاں ہیں ان پہ جتنی بھی بات کریں کم ہے, بٹ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہسٹری میں پہلے بھی ہو چکا ہے. تو وہ لوگ جو اسلحہ لے کے جا کے لڑ نہیں سک رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ یہی کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ پہ اور اپنی کنٹریبیوشن دے رہے تھے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی کنٹریبیوشن ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ کہ انڈیویجولس میسو چینج لائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ اور کوئی ایٹ لیسٹ ابھی تو نہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں ایسا ہو, فی الحال نہیں ہو رہا. تو فی الحال ہم انڈیویجولس کیسا چینج لا سکتے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے ایک بڑے میسو لیول کا چینج دیکھا بھی ہے. بالکل دیکھا ہے. اچھا, اس میں یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں وہاں پر بھی جب ہم فلسطین میں چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ مطلب جس مشکل میں اس وقت ہماری امت کے مطلب ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے نا, کہ وہ لوگ جس طرح سفر کر رہے ہیں, تو وہ بھی انڈیویجول لیول پہ بہترین کام کر رہے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہے, وہ قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں, وہ قرآن کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے کاموں کو لے کے چل رہے ہیں, رو رہے ہیں, جو ایک انسان کا ایک جائز ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, بچوں کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی مزریبل ایک سچویشن ہے, کھانا نہیں, پینا نہیں, رہنے کی جگہ نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اندر یہ پازیٹیوٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو چیرش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کیے بغیر, ہاں ہم مسلمانوں کو ضرور وہ آواز دیتے ہیں کہ کہاں ہیں سب مسلمین, اور وہ مسلمین سامنے آئیں, وہ ہمارے لیے کچھ کریں. تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی ان کو دیکھ کر ہماری امیدیں جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ اسکویز ہوں. اسے لگتا ہے کہ نہیں, وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. شکر گزاری, اتنی امینس لیول کی شکر گزاری ان میں کہ بارش کے قطرے پی کے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ نے بارش برسا دی. تو پانی جب بند کر دیا اسرائیل نے, تو وہ پھر وہ بارش کا پانی جمع کر کے اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پرابیبلی یہاں سے اگر ہم شروع کریں کہ اپنی زندگی کی انڈیویجول جو ہمارے کرائسس ہیں, اور اب سائیکالوجی نے ہمیں بڑے زبردست ٹرمز دے دی ہیں کہ ٹراما ہے اور ڈپریشن, اینڈ اگین ناٹ ٹو ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں. ہاؤ ایور دے ہیو سیٹ دا بارز ریئلی ہائی, دے ہیو ریز دا بارز ریئلی ہائی, کہ ہم وہ مائیں جو اپنے بچوں کی کھانسی, بخار اور نزلے سے پریشان ہو جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ میں تو بہت ہی ایموشنل قسم کی اماں. اچھا, اس میں ایک اور بات بیلا, میں آپ سے یہ جو بھی آپ نے ٹراما کی بات کی ہے, آپ دیکھیں کہ ہم جنریشنل ٹراما کی بھی بہت بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی وہ پچھلی جنریشن میں ٹراما تھا تو وہ آگے بھی آیا, اس سے آگے بھی آیا, اور پھر وہی بات ہے کہ میری تو وکٹم مینٹیلٹی ہے کہ کیونکہ میرے وہ خاندان میں سب یہ کرتے آ رہے تھے اسی لیے میرا یہ ٹراما چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فلسطین میں وہ لوگ جو افراد وہاں پہ موجود ہیں, 75+ ایئرس سے یہ لگاتار ان کی جنگ چل رہی ہے, بالکل جنریشن آفٹر جنریشن, ٹھیک, لیکن ان کی جنریشن ٹراماٹائز نہیں ہوئی, وہ اور مضبوط ہو گئی ہے. ایبسلیوٹلی, ان کے ٹراما نے ان کو اور مضبوط بنایا ہے. اور ایک مومن کا یہی کردار ہونا چاہیے. وکٹم مینٹیلٹی میں تو ہم پہلے بھی بات کر سکتے ہیں, ہمیں فیس بک پہ فالوورز لا کے دے سکتے ہیں, اور اس سے بہتر کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے. لیکن وہ ٹراما جینوئنلی انہوں نے اس کو مضبوط, مطلب اس ساری امت کے اس پیس کو بہت مضبوط کیا, اور دیر از اے لاٹ ٹو لرن فرام دیم. بالکل. ہم جو ہیں ٹراما کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ میری امی کا ٹراما تھا, میرے ابا کا ٹراما تھا, 1947 کا ٹراما ہے, تو وہ ٹراما چلتا ہی جا رہا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹراما. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ کہ اس ٹراما کے نتیجے میں ہم کتنے مضبوط ہوئے ہیں, ہماری ریزیلینس کتنی بڑی ہے, ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ کتنی بڑی ہے, ہم کتنا اس ٹراما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرگل سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب بات کی جائے تو آئی تھنک الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہاں سے یعنی کہ کچھ لوگ اس سلسلے میں یعنی بہادر بھی ہو گئے, اور کچھ ٹراماٹائز بھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کب وہاں پہ کوئی ٹروس ہوگا کہ ہم جا کر وہ جو کھانے ہیں اور وہ جو ڈرنکس ہیں شاید دوبارہ شروع کر دیں. اور یہ کویشچن بھی لوگ ریز کرتے ہیں, کیونکہ بائیکاٹ کی میں بات کروں گی کہ بہت پوری دنیا میں امپیکٹفل یہ ایک موومنٹ آئی ہے کہ ہم نے ان پروڈکٹس کو استعمال نہیں کرنا جن کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے ان مظالم میں جا رہا ہے, ان کو کسی طرح سے سپورٹ کر رہا ہے نا. تو امیزنگ, یعنی ہمارا جو یوتھ ہے اور مسلمز, نان مسلمز, یعنی سب اس میں آگے ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ایتھنک کلینزنگ والا مسئلہ آ رہا ہے,
تو ہم کسی طرح سے بھی ان پروڈکٹس کو استعمال نہیں کریں گے. لیکن میرے دماغ میں نا جب یہ بائیکاٹ شروع ہوا تو میں نے جب لسٹ بنانی شروع کی تو اگر آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو پروڈکٹس ہیں وہ کیا ہیں, سب جنک ہے, وہ سب جنک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ جنک چھوڑ کے ڈھونڈنا شروع کیا دیسی جنک, لوکل جنک ڈھونڈے کہ اچھا جی ہم نے ان کی فزی ڈرنک نہیں پینی, لیکن ہمارے پاس کون سی فزی ڈرنک ہے, ہم نے ان کا وہ برگر پیزا نہیں کھانا, تو ہماری لوکل چینز کون سی ہیں. یعنی ہم ایک جنک سے دوسرے جنک پہ ہی جانا چاہ رہے ہیں. اور پھر میرے دماغ میں نا ایک اور بات بھی آئی, میں نے سوچا کہ دیکھیں ہم جب سائنسز پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ جنک فوڈ کھاتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہوتی ہے, ان کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے, ان کے ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں, ان کا پیسہ بھی غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے, ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ جس کے ساتھ ان کی زندگی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ جنگ صرف فلسطین میں تو نہیں لڑی جا رہی نا, یہ جنگ تو انہوں نے پوری دنیا میں ہم سب کو ہینڈی کیپ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وی آر جسٹ ڈپینڈنٹ اپان دیئر پروڈکٹس, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کی چیزیں. کچھ پروڈکٹس ان کی ایسی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور واقعی اچھی کوالٹی کی وہ دے رہے ہیں. ہم نے اس معاملے میں بھی کوئی کام نہیں کیا, ہم بیکار ہو گئے نا. پہلے ہم وہ والے کھانے کھا رہے ہیں, اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں, پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا بھی ہم انہی کا یوز کر رہے ہیں, وہ جب چاہیں ایک نام لینے پہ, ایک بات پہ پروٹیسٹ کرنے پہ وہ ہمارے اکاؤنٹ کو بلاک کر سکتے ہیں. یعنی کس حد تک انہوں نے ہمیں یہ کیا. تو اس بائیکاٹ کے بھی بہت سارے ڈائمینشنز اور لیئرز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ڈائمینشنز ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک تو میں اس کو اپنی پچھلی والی بات سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی جو ہم کر رہے تھے کہ بائیکاٹ جو ہے نا وہ انڈیویجولس کی کامیابی کا ایک نشانی ہے ہمارے پاس, کہ کیسے کسی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا, کسی مسلمان گورنمنٹ کسی کمیٹی نے, ہم نے انڈیویجول سطح پہ کیا اور ہم نے اس کا اثر دیکھا, ہم نے اس کا جو ہے بہت ہی میسو امپیکٹ دیکھا. تو یہ انڈیویجولس کی کامیابی ہے اور انڈیویجولس یہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایک تو ہم جیسے نالائق مسلمان ہوتے ہیں, ایک ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں, ایک انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوتے ہیں. اصل میں دو چیزیں ان کو یعنی ایک انٹلیکچوئل ایلیٹس ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی. Why were we using all those products in the first place? ٹھیک ہے, ایسی ضرورت ہی کیوں آئی کہ اب ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, چلیں اب آ ہی گئی تو ہم جیسے نالائق مسلمانوں کی بات کر لیتے ہیں. ان میں سے جن لوگوں نے کیا بائیکاٹ, ان سے اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عارضی ہے, یہ ہے کہ آپ جب تک آپ دیکھتے رہیں گے اپنے سوشل میڈیا فیڈ پہ ان کی ویڈیوز اور ان کی, تب تک ہی آپ پیپسی پینا چھوڑیں گے. جی, یا یہ اچھا آپ کو پتہ ہے اس میں یہ بھی بیلا کہتے ہیں لوگ کہ مجھے اتنی کریونگ ہوتی ہے. میں نے بہت سے ینگسٹرز کو, لوگوں کو سنا ہے کہ میں ابھی بھی جب اس فوڈ چین کے پاس سے گزروں تو میں حسرت سے دیکھتی ہوں کہ یہ میں کب کھا سکوں گی. ہاں ظاہر ہے پھر مجھے وہ امیجز میرے سامنے آتی ہیں اور میں اپنے آپ کو پکا کرتی ہوں, مضبوط کرتی ہوں, میں نے نہیں کھانا. یعنی یہ جو ایک ایڈکٹیو پیٹرن ہے, جو کریونگ ہے ان ساری چیزوں کی, اس کے اوپر بھی تو ورک کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. مطلب جیسے آپ نے کہا نا, اتنی لیئرز ہیں کہ آپ سمجھ نہیں آتے ہیں کہ سائڈ سے سرا پکڑیں. ایک تو بات یہ کہ ہم اس ایڈکشن میں مبتلا کیوں ہوئے ان دا فرسٹ پلیس, کیا لیکنگ تھا ہماری زندگی میں. کیونکہ فوڈ دیکھیں آپ بھی میم ڈیل کرتی ہیں سائیکولوجیکلی چیلنج لوگوں سے. فوڈ کو ایز اے سورس آف کمفرٹ, ایز اے سورس آف, یعنی اگر میرا دل ٹوٹا ہے میں جا کے کھانا کھا لوں گی, ایموشنل ایٹنگ ہے ہماری, تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگین یہ ساری چیزیں ہماری ایمانیات سے بہت اسٹرانگلی لنک ہوتی ہیں, بہت زیادہ. آپ پیچھے چلتے جائیں تو کیا لیک کر رہا تھا جس نے اس پہ ہمیں ڈالا. آپ دیکھیں نا سنتیں چھٹتی جاتی ہیں نا, آپ مسنون طریقے سے نہیں کھا رہے, آپ کو وہ پتہ نہیں کتنا بڑے سائز کا ڈبل ڈیکر کوئی برگر دے رہے ہیں اور آپ کو ایک پیکج دے رہے ہیں, آپ نے 2 چیزوں کا آرڈر دینا تھا, وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ بھی لیں یہ بھی لیں یہ بھی لیں تو ہم آپ کو ساتھ یہ ایکسٹرا دیں گے. نائٹ ٹائم ایٹنگ کروا رہے ہیں, رات کو قیام اللیل کا خیال نہیں کسی کو آ رہا, لیکن رات کو اس لیے جاگ رہے ہیں کہ ابھی وہ ڈیل آئے گی کوئی اور ہم نے اس ڈیل کو آرڈر کرنا ہے. یعنی جو چیز آپ نے کھانی ہی نہیں تھی, استعمال ہی نہیں کرنی تھی, جسٹ بیکاز کہ انہوں نے آپ کے لیے سستی کر دی ہے, تو اب آپ دھڑا دھڑ اس کو کھا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے امپیکٹ, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, ایمانیات پہ کتنے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا فوکس لوز کرتے جا رہے ہیں. ہمیں یعنی اسٹینڈرڈ وہ چاہیے نا. بچہ لنچ میں کیا چاہتا ہے کہ میں اسی طرح کی کوئی برانڈیڈ چیز لے کر جاؤں, یعنی وہ روٹی سالن نہیں لے جانا چاہتا, وہ پھل نہیں لے جانا چاہتا, وہ کوئی ہیلدی آئٹم رکھ کے نہیں لے جانا چاہتا, وہ کہتے ہیں جی میرے کلاس فیلوز میرا مذاق اڑائیں گے. بالکل
بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک ہمیں ویک اپ کال تو ایک مطلب انہوں نے جھنجھوڑ تو دیا. وہ ہم پڑھتے تھے نا رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, تو اب وہ سنتے تھے یا پڑھتے تھے جو بھی, ان کی شہادت اب واقعی رنگ لا رہی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر ہمارا جہاد جنگ چھوڑنے سے ہی شروع ہو رہا ہے تو وہیں سے شروع کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے بچوں کی بات کی نا, تو ہم دیکھیں بچے جو ہیں وہ وہی کریں گے جو ہم کریں گے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے خود پیپسی پی رہے ہیں, تم نہیں پینا, دیٹس ناٹ فار چلڈرن, اٹ از ناٹ ایز مچ ایز فار یو ایز اٹ از فار دا چائلڈ. ٹھیک ہے نا. میرے پاس آ کے جب میں اپنے آفس میں دیکھتی ہوں بچوں کو چیک اپ کرتی ہوں, دانت خراب, ایٹنگ ہیبٹس خراب, اور جب میں ان کو پیرنٹس کو یہی بات کہتی ہوں کہ آپ بند کریں ایسی ساری فزی ڈرنکس, وہ کہتے ہیں وہ تو مہمانوں کے لیے لاتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ بچے کے سامنے رانگ رول ماڈلنگ کریں کہ جو چیز اچھی نہیں ہے وہ مہمان کو سرو کریں, اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مہمان کے ساتھ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اس کا بھی پورا سسٹم جو ہے وہ تباہ کریں. تو بائیکاٹ کے لانگ ٹرم جو چیزیں نا, ہمارا پلان یہ ہونا چاہیے اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیمپرری. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیمپرری, ایبسلیٹلی شوڈ بی پرماننٹ اینڈ فار ایور. بچوں کی ایک بات میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کو کوئی بھی چیز سکھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ خود نہ کریں. صحیح. ٹھیک. تو اگر میں پیپسی پی رہی ہوں اور میں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوں کہ نہیں پیو, آج تو وہ میرے کنٹرول میں نہیں پیے گا, پھر وہ تھوڑے عرصے بعد کہے گا اماں خود تو پیتی ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مطلب انڈیکویسی کی ایگزامپل دیتی ہوں. میں چائے پیتی ہوں اور میں کافی پیتی ہوں. ٹھیک. اور میرا بیٹا 7 سال کا ہے, وہ مجھے دیکھتا ہے کہ اماں پی رہی ہیں اور مجھے پینے نہیں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہے گا, اماں آخر میں ایک سپ ہے نا وہ مجھے دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ ہے یہ میری انڈیکویسی ہے کہ میں پی رہی ہوں, میں اس کو منع کروں گی وہ منع نہیں ہوگا. ٹھیک. تو اب دیکھیں اب جس لیول پہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, فزی ڈرنک تو نان نیگوشیبل ہونی چاہیے, یہ پیپسی اور یہ ایون لوکل بھی, ایون اگر لوکل بھی کوئی بن رہی ہے. بالکل. اپارٹ فرام وہی میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا وہ جنگ کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی خیر نہیں کر رہی ہے. دا اماؤنٹ آف شوگر دیٹ اٹ ہیز از لیتھل فار یور باڈی. آپ کے بایولوجیکل باڈی کو تباہ کر دے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ جب آپ کو بیماریاں اتنی ہو جاتی ہیں تو آپ کیا عبادت کریں گے نا, یا یہ کہ وہ جو آپ کا رول ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, ہم وہ کیسے پورا کریں گے؟ ہم وہ امت وسط ہونے کا رول کیسے ادا کریں گے؟ ہم کر ہی نہیں سکتے. اٹ از لائک ایبسلیوٹلی امپاسبل. تو اس بائیکاٹ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بائیکاٹ مین کہ جی میری کوئی شرائط ہے, کنڈیشنل ہے نا, اور اگر یہ شرائط پوری ہو گئی تو پھر دوبارہ پینے لگوں گی اور سارے وہ تو نہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دس از آؤٹ آف مائی وے ناؤ. میری اب پوری زندگی میں نے یہاں سے یہ سیکھ لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے. اب میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ والا بائیکاٹ اس لیے اتنا مشکل نہیں لگا کہ بہت سال پہلے جب یہ ڈینش کارٹونز آئے تھے, اس ٹائم پہ بھی یہ بائیکاٹ کی موومنٹ چلی تھی, تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ میں بہت سی پروڈکٹس لوکل یوز کروں گی, اور میں نے بہت سی ریپلیسمنٹس لیں. ہاں مجھے ضرور فیل ہوا کہ ان کی کوالٹی اتنی بہترین نہیں تھی, یا یہ کہ وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں تھی, لیکن میں نے ود پیسج آف ٹائم دیکھا کہ مجھے بھی عادت پڑ گئی کہ ان پروڈکٹس کو یوز کرنا ہے, اور میں نے دیکھا کہ شاید اور لوگ بھی یہ کام کر رہے تھے, اسی لیے اب وہ اویلیبلٹی بھی ان کی زیادہ ہونی شروع ہو گئی. اور ابھی مجھے پھر وہ مشکل نہیں لگا کیونکہ آلریڈی آئی واز ناٹ ڈوئنگ اٹ, کہ بھائی میں سوچوں کہ اچھا آپ کیا کھانا ہے, اب کون سا ڈٹرجنٹ استعمال کرنا ہے, اب وہ فلاں چیز لینی ہے کہ نہیں لینی. آلریڈی بہت ساری چیزیں آؤٹ آف دا سسٹم تھیں اور اتنے سالوں سے ہو رہی تھیں. تو ہم اپنی نوجوان نسل کو یہی پیغام دیں کہ بس نکال دیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے, ویٹ نہ کریں کہ جی کچھ ہوگا تو پھر ہم نے کرنا ہے, اپنے آپ کو گروم کرنے کی طرف جائیں. یعنی جہاد کے مختلف لیول ہوں گے شاید مختلف لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے واقعی جہاد ہی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی سے یہ چیزیں نکال دیں, اور آپ یہ مت سوچیں کہ او یہ کیا وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ فزی ڈرنکس نہ پئیں. میسو امپیکٹ ہے اس کا, ہم دیکھ چکے ہیں. مطلب وار از آل اباؤٹ اکنامکس دیز ڈیز. آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے, وہ کہاں سے اپنے ویپنس خریدیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہم جو ہے, اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جب اللہ معاف کرے اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے, ان کو وائپ آؤٹ کرنے کے, اور یہ جینوسائڈ کامیاب ہو گیا, تو ان کو اگلا پرے چاہیے ہوگا, اور وہ پرے میں اور آپ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہم سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو وہی پروڈکٹ استعمال کرنے پہ بضد ہیں, جو آج ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں کل ہمیں پہنچائیں گی. اب دیکھیں نا, یہ فزکس کا وہ فارمولا ہے نا, وہ جو بٹر فلائی افیکٹ ہے, کہ دنیا کے ایک کونے میں جو ایک بٹر فلائی ہوتی ہے, کیا ہے تتلی, کیا ہے وہ جو اپنے پر پھڑپھڑاتی ہے, اس سے جو ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں وہ دنیا کے کسی اور خطے میں جا کر اس کی وجہ سے بہت سے کلائمیٹک جو چینجز ہے وہ لاتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں بٹر فلائی افیکٹ,
کہ یہ نہ میں سوچوں کہ میں نے جو کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جب اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ہم یہ بتائیں گے نا کہ میرے رب جو میرے کنٹرول میں تھا وہ میں نے کیا. اس میں نا مجھے وہ بھی واقعہ بہت یاد آتا ہے جب ابراہا اس نے آ کر اٹیک کرنا چاہا تھا مکہ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ نہیں اس میسو آرمی کو فیس کر سکتے تھے، تو انہوں نے باہر نکل کے دعائیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے رب ہمارے اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد آئی نا. مجھے یہ بہت بات فیل ہوتی ہے، میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں نے ان کو سکھایا کہ جب کوئی چیز گم جائے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور ڈھونڈنا ہے اور دیکھنا انشاءاللہ چیز مل جائے گی. اچھا، میں نے اپنے اور بچوں میں یہ ڈفرینس فیل کیا کہ بچے جب بھی یہ پڑھتے تھے ان کو چیز مل جاتی تھی، سبحان اللہ. جب میں پڑھتی تھی تو کئی دفعہ وہ چیز نہیں ملتی تھی. وجہ کیا ہے؟ بلیف سسٹم کا شاید، کیونکہ مثلاً میں سوچ رہی ہوں کہ پڑھ تو رہی ہوں، مطلب ایک بیک آف دا مائنڈ میں نا انکانشیس سی بات ہے، ملنی نہیں ہے، مطلب ملے گی نہیں. ہاں کیونکہ ایک سنت کا طریقہ ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں سوچ لیتی ہوں اگر میری قسمت میں تو مل جائے گی، قسمت میں نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گی. بچہ نہیں اس طرح سوچ رہا، بچہ سوچتا ہے کہ مجھے ماما نے بتا دیا ہے، ایبسلیوٹ میں جاتا ہے. تو یہ وہ اس وقت سچویشن ہے کہ ہمیں ایبسلیوٹس میں جانا ہوگا. کہ دیکھیں نا وہ اس وقت وہاں پہ وہ ایبسلیوٹ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچ گئے تو ہم نے اپنی سرزمین کو بچانا ہے، ہم نے یہاں سے نہیں نکلنا، یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، ہم یہیں پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی موت یہاں پہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے، اس کا کوئی لاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کامیاب ہے، کیونکہ یہ تو ویسی زندگی ٹیمپرری ہے. اس لیے وہ ان کو ایک پازیٹیوٹی وہاں سے ملتی ہے. ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں لیکن میں تو دعا مانگ رہی ہوں کچھ ہو نہیں رہا، اور دعا کے علاوہ اور کیا مجھے کرنا چاہیے. ہم اس قسم کے تھاٹ پروسیس میں جاتے ہیں. یعنی ہماری جو لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. دیکھیں اگین میں تھوڑا سا اس کو ہسٹری سے ہی ریلیٹ کروں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے، کہ بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے. طائف میں آ گئے تھے، میں پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کے ان کو دعا کر دوں، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انت رب المستضعفین، کہ اللہ تعالیٰ دعا کی باہر آ کے. ون آف مائی فیوریٹ دعاز، اتنی خوبصورت دعا ہے دعائے طائف جو ہے. باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، مطلب آپشن تھا کہ ان کو انیلیٹ ختم کر دیتے، لیکن دعا کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے سیرت میں بھی اور ہسٹری میں بھی ہمیں ایسے لیسنز ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب دعا کی تو دعا کے نتیجے میں ان کی تقدیر بدلی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اباؤٹ ویپنس. یہ نہیں کہ ہمارے پاس ویپنز آ جائیں اور ہم جیت جائیں. دیکھیے دعا کو کیا کہا جاتا ہے، آپ ویپن کی بات کریے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں نا. تو اس سے بڑا ویپن ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی مجھے مدرس بھی آ کے کسی بات پہ کہتی ہیں نا، بچے کی سچویشن پہ ہیلپ لیسنس میں ہے، یا کوئی ینگسٹر ہے کہ یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں یہ نہیں ہو رہا، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ دعا کریں. تو وہ کہتی ہیں دعا تو کر لیے، کچھ اور بتائیں. نہیں، دعا مطلب اتنی کر لی ہے کہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں وہ ریسورسز. دیکھیں وہی بلیف سسٹم والی بات ہے کہ ہمارا جو دعا پہ بلیف ہے نا، وہ ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں چل اللہ تعالیٰ دعا کر تو دیے لیکن پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی وار، کوئی بھی احد لے لیں، بدر لے لیں، وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت سے ہی جیتی گئی. بالکل. اور دوسرا دیکھیں نا، جب بدر کا موقع تھا، وہ بہت پہلا مارکا تھا، تو اس میں بھی جب صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو ہمیں بھی مطلب دعاؤں پہ بھی فوکس جو ہے نا بہت زیادہ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے اگر ہم اپنے لیول پہ دیکھیں نا، کیونکہ ہم افراد ایسے ہیں کہ ہم اپنی ذات میں ضرور آتے ہیں کہ نہیں پھر بھی میں کیا کروں. تو سیلف ریگولیشن نہیں ہے ہماری، اوور آل نہیں ہے، ابھی بھی ہم ریگولیٹڈ نہیں ہیں. ہمارا فوکس فلسطین ہے، اپنی ذات پہ نہیں آ رہا. اپنی ذات کے لیے بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا اپنی ذات پہ کام کرنا فلسطینیوں کو ڈائریکٹلی فائدہ دے گا، واللہ یہ غلط نہیں ہوگا. میں بالکل ایگری کرتی ہوں. آپ نے بوائیکاٹ کیا، اپنی ذات پہ کام کیا نا، اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا. مطلب کچھ نہ کچھ تو دھچکا پڑا ہے. ایون کہ سوشل میڈیا کو ہم بہت لان تان کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو ہم نے وائسز ریز کیے ہیں، انہوں نے ان کو بڑا اسٹرانگ پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ نے جو یہ آلہ ایجاد کیا تھا یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اب. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ ہمیں ایک گہرائی میں لے کے جاتا ہے. ایک ایسی سوچ ہے
اور اتنے اینگلز ہیں، اتنی ڈائمنشنز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ واقعی صحیح موقع ہے، ہمیں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دیا ہے. الحمدللہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہم ان لوگوں کے لیے کر سکیں. ان کی سفرنگ کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمارا دل بھی ان کے ساتھ رو رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعاؤں پہ زور دینا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ہیلپ لیسنس سے بچانا ہے، اسکیپزم کا راستہ نہیں اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف ریگولیشن پہ کام کرنا ہے. اور کیسے کام کرنا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.